السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بیسک انجینئرنگ ڈرائنگ میں سے چیپٹر نمبر 5 آرتھوگرافک پروجیکشن کا پریکٹیکل بنائیں گے۔ آرتھوگرافک پروجیکشن یہ ڈرائنگ کی ایک ایسی قسم ہے جس میں کسی آبجیکٹ کی ڈرائنگ تیار کرنے کے لیے متوازی خطوط استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈرائنگ کے بیسکلی جو آئسومیٹرک ویو ہے اس میں ایک آبجیکٹ کے 6 پہلو بنتے ہیں، یعنی اس کے 6 ویوز بنتے ہیں، یعنی فرنٹ، ٹاپ، باٹم، لیفٹ، رائٹ، بیک۔ اور ڈرائنگ کے اندر جو ہم آئسومیٹرک جب ویو بناتے ہیں تو اس کو ہم بنانے کے لیے ہم بیسکلی 3 ویو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی فرنٹ ویو، ٹاپ ویو اور سائڈ ویو۔ ان پروجیکشن یعنی ان ویوز کی مدد سے ہم ماڈل بنا سکتے ہیں، اور ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ 3 ویو تیار کر سکتے ہیں، فرنٹ، سائڈ اور ٹاپ۔ تو آج ہم آئسومیٹرک اسٹیئر بنانا سیکھیں گے۔ آئسومیٹرک اسٹیئر ہم نے کس طرح بنانی ہے۔ تو آئسومیٹرک اسٹیئر بنانے کے لیے آپ نے ڈرائنگ شیٹ جو ہے وہ A4 سائز پیپر یوز کرنا ہے، اور ڈرائنگ شیٹ کا جو سائز ہو ہمارے پاس 210 بائی 297۔ جس طرح آپ لوگ پہلے پریکٹیکل کے اندر پینل وغیرہ بناتے ہیں اس طرح آپ نے باٹم سائڈ پہ پینل بنانا ہے، اس میں اپنا نام اور رول نمبر لکھنا ہے، اور ٹیکسٹ کی ہائٹ آپ کو 3 ملی میٹر، اور تمام تر ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ نے کیپیٹل لکھنا ہے، اور گائیڈ لائن کے بغیر ٹیکسٹ نہیں لکھنا، گائیڈ لائن لگانی ہے نیچے، یعنی جو پینل کے اندر آپ ڈسٹنس چھوڑتے ہیں 7 ملی میٹر کا، ان کے اندر آپ نے ٹیکسٹ جو ہے وہ 3 ملی میٹر ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، پھر نام لکھنا ہے، پھر ڈیٹ، اور اسی طرح پھر جس ڈیٹ سے یعنی آپ شیٹ بنا رہے ہیں اس ڈیٹ پہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے، پہلے کرسچن، پھر ٹیکنیکل، اور دوسری لائن میں ٹریننگ، پھر سینٹر، اور تیسری لائن میں آپ نے گوشوانہ لکھنا ہے۔ اور جس اسکیل کے تحت، اگر اسکیل آپ ڈبل کر رہے ہیں تو 1:2 لکھیں گے، اگر اسکیل آپ 1:1 ہے یعنی ایکول اسکیل ہے تو 1:1 رکھیں گے۔ تو پھر جو ڈرائنگ کا نمبر آپ کا ہے 5 ہے، 6 ہے، 7، جو آپ ڈرائنگ شیٹ نمبر بنا رہے ہیں وہ آپ نے شیٹ نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے شیٹ کو اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آئسومیٹرک ویو اوپر بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے شیٹ کو 4 بلاک بنانے ہیں، جس میں آپ نے آئسومیٹرک ویو کو دیکھتے ہوئے یعنی آبجیکٹ کی جو ہمارا جاب ہے اس کی فرنٹ میں ہمیں جاب کی جو ہے وہ وڈتھ اور اس کی ہائٹ نظر آتی ہے، اسی طرح ٹاپ ویو میں اس کی وڈتھ اور پھر لینتھ نظر آتی ہے، اسی طرح سائڈ ویو میں اگر آتے ہیں تو اس کی ہمیں لینتھ اور ہائٹ نظر آتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اپنا آئسومیٹرک ویو بنانا ہے۔ تو آئسومیٹرک ویو بنانے کے لیے آپ نے پہلے ٹی کی مدد سے ایک ہاریزونٹل لائن لگانی ہے، اور پھر ایک مڈل میں آپ نے ورٹیکل لائن لگانی ہے۔ ورٹیکل لائن لگانے کے بعد آپ نے یعنی ہر لائن ایک دوسرے کے بالکل متوازی ہوگی۔ ایک لائن آپ نے جو ورٹیکل لائن لگانی ہے اس کی ہائٹ جو رائزر کی ہے وہ 15، اور ٹریڈ کی ہائٹ جو وڈتھ ہے وہ آپ کی 28 سینٹی میٹر ہے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ 3 سٹیپ آپ نے بنانے ہیں۔ اس میں رائزر جو ہے وہ سٹیپ کی جو اٹھان ہے وہ 15، اور ٹریڈ جس پہ آپ یعنی پاؤں رکھتے ہیں وہ آپ کا ٹریڈ ہے، یعنی سٹیپ کا ٹاپ جو ہے وہ آپ کا ٹریڈ کہلائے گا۔ تو یہ آپ نے 28 سینٹی میٹر اس کی پیمائش رکھنی ہے۔ ہر لائن ایک دوسری لائن کے بالکل متوازی ہوگی۔ جب آپ آئسومیٹرک ویو بنا لیں گے تو ویو بنانے کے بعد آپ نے باٹم سائڈ پہ یعنی آئسومیٹرک ویو کے نیچے آپ نے پہلے فرنٹ ویو بنانا ہے۔ تو فرنٹ ویو میں آپ کے پاس پیمائش جو ہے وہ شیٹ پہ اوپر اندراج ہے کہ 115 سینٹی میٹر، اور پھر یعنی 115 سینٹی میٹر کی آپ نے ڈسٹنس، یعنی ایک لائن آپ نے ورٹیکل لائن لگائی، اور اس کے بعد 115 سینٹی میٹر آپ نے
دوسری لائن یعنی پوائنٹس لگا کر آپ جو ہے وہ لائن لگا سکتے ہیں۔ پھر 15-15 سینٹی میٹر کی 3 لائنیں آپ نے لگانی ہے جو فرنٹ ویو یعنی اسٹیپ کے بالکل سامنے والا حصہ جو ہے وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے 15-15 سینٹی میٹر۔ اسی طرح جب آپ فرنٹ بنا لیں گے تو فرنٹ سے آپ نے اوپر سے جو ورٹیکل لائنیں آپ کی ان کے پروجیکشن لے کے آنے ہیں نیچے ٹاپ ویو میں۔ اس کی مدد سے پروجیکشن کی مدد سے ہمیں کیا ہوگا کہ جو فرنٹ ویو ہے اس کی ویڈتھ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسٹیپ کی ویڈتھ اتنی ہے۔ پھر آپ نے ٹاپ ویو پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹریڈ کی چوڑائی ہے وہ 28 سینٹی میٹر ہے۔ تو 28 سینٹی میٹر کی 3 نشاندہی کرنی ہے، تو ٹی کی مدد سے آپ نے یہ لائنیں لگانی ہیں۔ ان دونوں کے بالکل پروجیکشن آپ نے سائیڈ اور ہیلپنگ ویو میں آپ نے لے کے جانے۔ ہیلپنگ ویو ہماری ہیلپ کرتا ہے پروجیکشن کو ٹرانسفر کرنے میں فرنٹ سے ٹاپ سے سائیڈ میں اور سائیڈ سے ٹاپ میں۔ تو اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پروجیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ ویو میں جو ہارزونٹل لائن ہے وہ ہیلپنگ ویو میں جو 45 ڈگری پہ اور ہیلپنگ ویو کا رخ یعنی جو لائن جو 45 ڈگری پہ مڈل میں لگی ہوئی ہے اس کا رخ جو ہے وہ ایلیویشن کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب پروجیکشن جو ہارزونٹل لائن ہیں سائیڈ ویو میں وہ ورٹیکل کی صورت میں ٹرانسفر ہوں گی۔ تو سائیڈ ویو یعنی فرنٹ ویو سے آپ ہارزونٹل لائنیں لگائیں گے اور ہیلپنگ ویو کی مدد سے ٹاپ ویو سے ورٹیکل لائنیں جو ہیں وہ سائیڈ میں ٹرانسفر ہوں گی، تو جس کی مدد سے آپ کو سٹیپ بنتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے لائٹ ورک کرنا ہے۔ لائٹ ورک جب آپ ڈائیگرام آپ کو واضح بنتی ہوئی نظر آئے گی تو پھر آپ لوگوں نے ایکسٹرا لائنیں جو لائٹ لگائی ہوئی ہیں ان کو ریز کرنا ہے۔ ریز کرنے کے بعد آپ نے گریڈنگ کے ساتھ پینسل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان لائنوں کو واضح لگانا ہے، اور ڈیمینشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے آبجیکٹ سے 10 سے 15 ملی میٹر دوری پہ لائن لگانی ہے، ایکسٹینشن لائن اور ڈیمینشن لائن۔ تو اس کے لیے آپ نے پینسل کا جو استعمال کرنا ہے وہ H یا 4H پینسل کا استعمال کرنا ہے، اور جو ان کے نیچے فرنٹ آئسومیٹرک ویو، فرنٹ ویو، ٹاپ ویو یا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے 5 ملی میٹر ٹیکسٹ کی ہائٹ رکھنی ہے۔ تو ڈرائنگ شیٹ آپ نے اس طرح تیار کرنی ہے۔ تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پک بنانی ہے۔ پک بنانے کے بعد آپ لوگوں نے سینڈ کر دیں۔ نام اور رول نمبر پرماننٹ پینسل سے لکھنا ہے، اور یہ شیٹیں آپ نے اپنے پاس بھی محفوظ رکھنی ہے، اور جب آپ کی اسائنمنٹ ہمیں پک آپ جب سینڈ کریں گے تو اس کی مدد سے آپ کی اٹینڈنس جو ہوگی وہ ہوگی، اور آپ کے نمبرز بھی انہی پریکٹیکل کے مطابق جو آپ نے اسائنمنٹ سینڈ کی ہیں ان کے مطابق لگا دیے جائیں گے۔ تھینک یو۔